پی کا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت آج یوم سیاہ منایا جائے گا۔ پریس کلب، یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریبات کی کوریج کریں گے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں صدر مملکت کا ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ صدر کی منظوری کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا، آئیں بیٹھیں، ہم ہاؤس کی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو پھر 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ 2018 میں بھی جوڈیشل کمیشن نہیں، ہاؤس کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی پیشکش مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، وزیر اعظم کی آفر قبول نہیں کی جا سکتی۔ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ وزیر اعظم کا بیان غیر متعلقہ اور ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی۔ اسیروں کی رہائی اور واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا۔ میر علی میں شہید میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہداء کی عظیم قربانی قومی عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ آئندہ نسلوں کو پرامن اور محفوظ پاکستان دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوی ایشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دیا۔ کہا، ایوی ایشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے، جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے۔ بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو خوش نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا۔ موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھیں، حادثے سے بچا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے، میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ مسافر طیارہ واشنگٹن میں فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گرا۔ دریائے پوٹومیک سے 30 لاشیں نکال لی گئیں۔ طیارے میں 64 افراد اور ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی موجود تھے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی ہدایات پر عمل درآمد۔ ایف بی آر نے 1010 گاڑیوں کی خریداری روک دی۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا، خزانہ کمیٹی کو مطمئن کرنے تک گاڑیاں نہیں خریدیں گے۔ اجلاس میں سینیٹر فیصل وارڈا نے انکشاف کیا، ایف بی آر افسران نے انہیں مارنے کی دھمکی دی۔ کہا، علی صالح، شاہد سومرو اور ڈاکٹر سجاد صدیقی نے براہ راست دھمکایا۔ 22 جنوری کے اجلاس کے بعد ٹیکس حکام گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے۔ سستی گاڑیاں فراہم کرنے کی پیشکش پر کمپنی پر چھاپا مارا گیا۔ کراچی میں رہتا ہوں، دھمکیوں کا جواب دینا جانتا ہوں۔ واضح کر دوں، مجھے یہ بدماشیاں نکالنا آتی ہیں۔ پوچھا، ایف بی آر کی 100 ڈبل کیبن کہاں اور کس کے استعمال میں ہیں؟ سب ثبوت ہیں۔ افسران گاڑیوں کے اسٹیکر اتار کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، وزارت خزانہ کو فیصل وارڈا جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی شق 2، 3، 4 اور 5 آئین سے متصادم ہے۔ اپیل منظور کر کے 12 دسمبر کا آئینی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اسحاق نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔
سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس 11 کے بجائے 10 فروری کو ہوگا۔ 5 ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کیے گئے ہیں۔ میں سینئر جج ہوں اور اس میں خوش ہوں۔ ہمارے چیف جسٹس موجود ہیں، مجھے سینئر جج ہی مخاطب کیا جائے ورنہ نظام اپسیٹ ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا دباؤ آئے گا، مقصد سے ہٹایا جائے گا، لالچ بھی دی جائے گی، لیکن آپ نے حلف سے نہیں ہٹنا۔ ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا بھی بڑا حوصلہ ہے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ کہا گیا ہے 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے بغیر کسی اختیار کے تھے۔ ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں، کون سا کیس کہاں لگے گا فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی، لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پیسے کا تعاون نہیں کرتے، وہ اس صوبے پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کو گلا ہے کہ تاجروں نے یہ شکایات کہیں اور کی۔ بھتہ اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ خالد مقبول کی پریس کانفرنس، کہا لیاری گینگ وار کے ذریعے شہر کو چلایا جاتا تھا، شہریوں سے بھتہ، بلڈنگ کنٹرول اور پانی بیچ کر سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا تاجروں کو دبے الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ فاروق ستار بولے تاجروں کو بلایا تھا تو اسی وقت ان کی زمینوں پر سے قبضہ ختم کراتے، آپ نے قبضہ ختم کرنے کے بجائے تاجروں کو دھمکی دی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا تیسرا دور، حماس نے اسرائیلی خاتون فوجی کو رہا کر دیا۔ اگام برجر کو جبالیہ محلال احمر کے سپرد کیا گیا۔ اسرائیلی خاتون حشاش بشاش جاتے ہوئے فلسطینی عوام کو ہاتھ ہلاتے نظر آئی۔ خان یونس میں شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر مزید یرغمالیوں کا تبادلہ۔ رہائی پانے والوں میں اربل احود بھی شامل، جس کی وجہ سے اسرائیل نے شمالی غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی واپسی روک دی تھی۔ حماس نے آج تھائی لینڈ کے 5 یرغمالی شہریوں کو بھی رہا کیا۔ اسرائیل آج 110 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے چینی پر 3 سے 4 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تیاری۔ وزیر مملکت، چیئرمین FBR اور سیکرٹری وزارت خزانہ نے تجاویز وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ چینی پر سیلز ٹیکس کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کے لیے تجاویز زیر غور لائی جائیں گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز کا کہنا ہے کہ چینی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد نہیں کی جا رہی، FED اور سیلز ٹیکس کی تجاویز ہیں جن میں رد و بدل کا امکان ہے۔ امریکی خاتون کو کراچی میں محبوب کی تلاش، گارڈن کا رہائشی 19 سال کا احمد ندال گھر سے فرار۔ 33 سالہ امریکی خاتون بھی کئی گھنٹوں بعد ٹیکسی میں روانہ ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے نہیں معلوم امریکی خاتون کہاں گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے خاتون لڑکے سے ملاقات اور ڈالرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے تعلقات پر PTI 2 گروپوں میں تقسیم۔ علی امین گنڈاپور اور ان کے ہم خیال رہنما فضل الرحمان سے ملاقات کے مخالف، اسد قیصر اور عمر ایوب JUI سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں سے بہتر تعلقات کے حامی۔ علی امین گروپ کا دعویٰ ہے مولانا سے حالیہ ملاقات بانی PTI کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کا کہا۔ علی امین گروپ کا موقف ہے کہ JUI نے 26ویں ترمیم پاس کروا کر حکومت کو سہارا دیا۔ امریکہ میں پولیس کو غیر قانونی تارکین وطن کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دوسرے دور کا پہلا قانون 30,000 غیر قانونی تارکین وطن کو
गुआंतानामो में जेल भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी इंतजामिया ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों में शरीक तलबा के वीज़े मनसूख करने का फैसला कर लिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे जिसके तहत फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शरीक तलबा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा।